بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو افاق فی بعض السنة فهو بمنزلة افاقته فی بعض الشہر فی الصوم۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انه يعتبر اکثر الحول ولا فرق بین الاصلی والعارضی۔ وعن ابی حنیفة انه اذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الافاقة بمنزلة الصبی اذا بلغ۔ اور اگر مجنون سال کے کسی حصے میں ٹھیک ہو گیا تو یہ ماہ رمضان کے کسی حصے میں اس کے ٹھیک ہونے کی طرح ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اکثر حول کا اعتبار کیا جائے گا اور اصلی اور عارضی کے مابین کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب کوئی مجنون بالغ ہوا تو ٹھیک ہونے کے وقت سے حول کا اعتبار کیا جائے گا بمنزلہ صبی کے، بچے کے جب وہ بالغ ہو۔ عزیز طلبہ کرام، ولو افاق فی بعض السنة، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی مجنون نصاب کا مالک ہونے کے بعد سال کے کسی حصے میں ٹھیک ہو گیا، خواہ وہ مدت افاقہ قلیل ہو یا کثیر، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اسے پورے سال افاقہ یافتہ مانا جائے گا۔ جیسے اگر کوئی مجنون ماہ رمضان شروع ہونے کے ساتھ اس سے پہلے مجنون ہو گیا اور پورے مہینے کے کسی ایک جز میں اسے افاقہ ہو گیا تو اس پر پورے مہینے کے روزے فرض ہوں گے اور ان کی قضا لازم ہوگی، کیونکہ ماہ رمضان کے ایک جز میں افاقہ یافتہ ہونے کی وجہ سے اس پر خطاب لازم ہو چکا ہے۔ لہذا جس طرح وجوب صوم کے لیے ماہ رمضان کے ایک جز کا افاقہ پورے مہینے کے افاقے کی طرح ہے، اسی طرح وجوب زکوٰۃ کے لیے سال کے ایک جز کا افاقہ بھی پورے سال کے افاقے کی طرح ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پورے سال ٹھیک اور عقل مند ہونے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لہذا سال کے کسی جز میں بھی ہوش مند ہونے کی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اس حکم میں جنون اصلی اور جنون عارضی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واضح رہے کہ جنون کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جنون اصلی، نمبر 2 جنون عارضی۔
جنون اصلی یہ ہے کہ کوئی شخص جنون ہی کی حالت میں بالغ ہوا ہو، اور جنون عارضی یہ ہے کہ بالغ ہونے کے وقت مجنون نہ ہو، بلوغت کے بعد اس پر جنون طاری ہو گیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ سال کے ایک جز میں خواہ جنون اصلی والے مجنون کو افاقہ ہو یا جنون عارضی والے مجنون کو افاقہ ہو، سال کے ایک جز میں دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سال کے ایک جز میں خواہ جنون اصلی والے مجنون کو افاقہ ہو یا جنون عارضی والے مجنون کو افاقہ ہو، دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور دونوں اس حکم میں برابر ہوں گے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، اس سلسلے میں امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ اکثر حول کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ مالک نصاب شخص سال کے اکثر حصے میں مجنون ہے یا مفیق، افاقہ پانے والا، درست ہونے والا۔ اگر سال کے اکثر حصے میں مفیق ہو، افاقہ پانے والا ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر سال کے اکثر حصے میں مجنون ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت مطہرہ نے بہت سے مقامات پر للاکثر حکم الکل کا ضابطہ اور فارمولہ اپنایا ہے، لہذا یہاں بھی وہی ضابطہ، وہی فارمولہ جاری ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہیں کہ صاحب ہدایہ کی عبارت ولا فرق بین الاصلی کا تعلق ولو افاقا فی بعض السنتی سے ہے، وعن ابی یوسف سے نہیں ہے۔ وعن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی انہ اذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الافاقۃ بمنزلۃ الصبی اذا بلغ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجنون اصلی ہو، یعنی بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مجنون بھی ہو، تو جب اس کا جنون ختم ہوگا اس وقت سے اس کے مال پر حولان حول کا اعتبار کیا جائے گا۔ بلوغت کے وقت سے حولان حول کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جنون کی وجہ سے بوقت بلوغت بھی وہ غیر مکلف ہی رہے گا، اور یہ ایسا ہے جیسے اگر کوئی مالک نصاب بچہ ہو اور اس کے مال پر سال بھی گزر جائے گا، تو جب تک بالغ ہونے کے بعد اس کے مال نصاب پر سال نہیں گزرے گا، اس وقت تک اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ بلوغت سے پہلے وہ مکلف نہیں۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں ہر چند کے مجنون بالغ ہے مگر جنون کی وجہ سے وہ مکلف نہیں ہے، اس لیے افاقے کے بعد سے اس کے مال پر حولان حول کا اعتبار ہوگا۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ مِّن كُلِّ وَجْهٍ لِوُجُودِ الْمُنَافِ وَهُوَ الرِّقُّ، وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ، اور مکاتب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس لیے کہ وہ من کل وجہ مالک نہیں ہے، کیونکہ اس کے حق میں منافی ملک موجود ہے اور وہ رقیت ہے، اسی وجہ سے مکاتب اپنے غلام کو آزاد کرنے کا اہل نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ پڑھ آئے ہیں کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے ایسے نصاب کی ملکیت ضروری اور شرط ہے جو تام اور مکمل ہو، اسی شرط پر یہ مسئلہ متفرع ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مکاتب یعنی وہ غلام
جس نے مخصوص مال دینے کے وعدے پر اپنے آقا سے بدلے کتابت کا معاملہ کر کے ملک ید اور ملک تصرف حاصل کر لیا ہو، اس کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک ہوں، کیونکہ وجوب زکوٰۃ کے لیے ملک تام کا ہونا ضروری ہے، اور یہ شخص کامل طور پر کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کیونکہ اب بھی اس کے رقبہ کا اس کا آقا ہی مالک ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ مکاتب پر اگر 1 درہم بھی باقی ہو تو وہ غلام ہی ہوتا ہے، اور غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس لیے مکاتب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مکاتب کی ملکیت کے تام نہ ہونے کی ایک واضح علت یہ ہے کہ مالک کو اپنے مال میں ہر طرح کے تصرفات کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ مکاتب کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اپنے مالک کو بیچنے اور فروخت کرنے کا اگر وہ اپنے غلام کو بیچنے اور فروخت کرنے کا اہل نہیں ہوتا، مکاتب کی ملکیت کے تام نہ ہونے کی ایک واضح علت یہ ہے کہ مالک کو اپنے مال میں ہر طرح کے تصرفات کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ مکاتب کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے غلام کو بیچنے اور فروخت کرنے کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کی ملکیت تام ہوتی تو یقیناً اسے اپنا غلام بیچنے کی اجازت ہوتی۔ اس حوالے سے بھی معلوم ہوا کہ مکاتب کی ملکیت ناقص ہوتی ہے، حالانکہ وجوب زکوٰۃ کے لیے کامل ملکیت درکار ہے، لہذا مکاتب کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه۔ وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب نام، ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش والثياب البذلة والمهنة۔ عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مثلا 50,000 روپیے موجود ہے اور وہ اس زمانے کے اعتبار سے نصاب زکوٰۃ کا مالک بن رہا ہے، لیکن اس پر 50,000 روپیے کا قرض بھی ہے اور بندوں کی طرف سے اس کا مطالبہ جاری ہے، تو اب ایسے مقروض قرض دار شخص پر ہمارے یہاں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، قرض دار شخص پر ہمارے یہاں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ مال نامی کا مالک ہونا وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے، اور یہ شخص مال نامی اور نصاب نامی کا مالک ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ رہا اس کا قرض تو وہ وجوب زکوٰۃ سے مانع نہیں ہوگا، کیونکہ قرض کا تعلق عین اور ذات سے ہوتا ہے، اور قرض ذمے میں واجب ہوتا ہے، مال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور چونکہ اس شخص کے پاس نصاب نامی کے بقدر مال ہے لہذا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مدیون کے پاس قرض دار
کے پاس نصاب نامی کے بقدر مال ہے، لیکن اس کا یہ مال اس کی اصلی اور بہت ضروری حاجت میں مشغول ہے، جیسا کہ گزشتہ اسباق میں یہ بات بتائی گئی تھی حوائج اصلیہ کے تحت، اور وہ حاجت شدیدہ اس کا قرض ہے، اس لیے کہ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں مدیون کو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ممکن ہے جیل جانا ہوگا، قید ہونا پڑے گا، اور آخرت میں سزا اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہذا صورت مسئلہ میں دین محیط کے ہوتے ہوئے مذکورہ مدیون کے مال کو اس کے حق میں معدوم شمار کیا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، اور قرض دار مدیون کو معدوم المال شمار کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اس کی اور بھی نظیریں ہیں۔ مثلا پہلی مثال، اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا بہت پانی ہو، لیکن وہ کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ ہو، اور نماز کا وقت ہو جائے تو اب اس شخص کو معدوم الماء شمار کر کے اسے تیمم کرنے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ اگر وہ شخص اپنے پاس موجود پانی سے وضو کرتا ہے تو پیاس سے اس کی جان نکل جانے کا خطرہ ہے۔ لہذا جس طرح پانی والے مسئلے میں پانی ہوتے ہوئے خوف عطش کی وجہ سے، پیاس کے ڈر کی وجہ سے نماز جیسی اہم عبادت کے لیے انسان کو معدوم الماء شمار کر کے تیمم کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی خوف دائن، قرض خواہ کے ڈر اور خوف عذاب کے پیش نظر مال ہوتے ہوئے بھی قرض دار کو، مدیون کو معدوم الماء شمار کیا جائے گا۔ اور جیسے دوسری مثال، اگر کسی شخص کے پاس روزمرہ کے استعمال والے اور کام کاج کے کپڑے موجود ہو اور اس پر دین ہو تو وہ شخص اپنے ان کپڑوں کی وجہ سے مالدار شمار نہیں کیا جائے گا، اور ان کپڑوں کے ہوتے ہوئے اس پر زکوٰۃ کو واجب نہیں قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ کپڑے بھی اس کی حاجت اصلیہ اور ضرورت سے متعلق ہے، اور انہیں زکوٰۃ میں نکلوا کر اسے ننگا گھمانا شریعت کو پسند نہیں ہے۔ یہ دو نظیریں، یہ دو مثالیں ہیں کہ جس طرح ان میں مال ہوتے ہوئے صاحب مال کی ضرورت کے پیش نظر اسے معدوم شمار کیا گیا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مال ہوتے ہوئے، اس لیے اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی مال ہوتے ہوئے مدیون کو معدوم المال شمار کیا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو خلاصے گفتگو یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن نصاب کے بقدر ہی اس شخص پر قرض ہے، دین محیط سے مراد ایسا قرض جس نے اس کے پورے مال کا احاطہ کر لیا ہے، 50,000 روپیے مال نصاب موجود ہے اور 50,000 روپیہ ہی قرض ہے، لہذا اس بندے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ یہاں قرض سے مراد ایسا قرض ہے جس کا تعلق بندوں سے ہو اور بندوں کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہو۔
مثلا خریدی ہوئی چیز کی قیمت ہو، ہلاک کی ہوئی چیز کا تاوان ہو، بیوی کا مہر وغیرہ ہو، تو اس قرض سے زکوٰۃ ساقط ہوگی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ مطالب من العبد ہو، مطالب من اللہ نہ ہو۔ مطالب من اللہ کی مثال مثلا کفارے کی شکل میں، تو ایسی صورت میں بندے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، بلکہ مطالب من اللہ قرض کے ہوتے ہوئے بھی مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔